السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سفید تلوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے بظاہر عام سے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر صحت کے بے شمار خزانے چھپے ہیں۔ سفید تل جسم کو طاقت دیتے ہیں، ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں، بالوں کو گھنا اور چمکدار بناتے ہیں اور دل کی صحت کے لیے بھی نہایت مفید سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ چھوٹے سے دانے کافی مفید ہیں، لیکن ان سفید تلوں کے کچھ نقصانات بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور کن لوگوں کو سفید تل استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں سفید تل کے نقصانات بھی بتائے جائیں گے۔ سفید تل ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور یہ کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہماری ہڈیوں اور دانت کیلشیم سے ہی مضبوط بنتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ زنک ہڈیوں کو دوبارہ بننے اور مرمت ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ہڈی ٹوٹنے کے بعد ہڈی میں کمزوری آنے لگے تو اس کے لیے بھی زنک بہت ضروری ہے، اور سفید تل زنک سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہڈیوں کی مضبوطی کو اندر سے بہتر بناتے ہیں۔ ہڈیوں کے جوڑوں میں درد، گھٹنوں کا درد اور سوجن وغیرہ سب انفلیمیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سفید تل میں موجود کاپر جوڑوں کی سوجن کو کم کرتا ہے اور درد میں آرام دیتا ہے۔ زیادہ عمر کے لوگوں کو سفید تل فائدہ دیتے ہیں۔ سفید تل میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کیلشیم کو صحیح مقام تک پہنچاتا ہے، یعنی جسم میں موجود کیلشیم ضائع ہونے کی بجائے ہڈیوں میں جمع ہوتا ہے۔ سفید تل آئرن سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، اور خون کی کمی بھی آئرن کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ آئرن وہ غذائی مادہ ہے جو سرخ خون کے خلیے بناتا ہے اور جسم میں خون کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ سفید تلوں میں اچھی خاصی مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے جو خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جن لوگوں کو کمزوری، چکر آنا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا یا تھکن ہونا محسوس ہوتا ہے تو ان کے لیے سفید تل استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ سفید تل میں فولک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو خون کے نئے خلیے بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ فولک ایسڈ اور آئرن مل کر خون کی کمی کو تیزی سے پورا کرتے ہیں۔ سفید تلوں میں صحت مند فیٹس بھی پائے جاتے ہیں جو دل کی نالیوں کو صاف کرتے ہیں اور خون میں موجود خراب چربی کو ختم کرتے ہیں۔ اس سے دل پر دباؤ کم پڑتا ہے، دل کی نالیاں کھلتی ہیں اور دل بہتر طور پر کام کرتا ہے۔ سفید تل LDL یعنی خراب کولیسٹرول کو کم کرنے اور HDL یعنی اچھے کولیسٹرول کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ سفید تلوں میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو دل کی رگوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ان میں انفلیمیشن نہیں ہونے دیتے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ سفید تلوں میں موجود میگنیشیم بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، جس سے دل کو سکون ملتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی نارمل رہتی ہے، دل پر اضافی بوجھ نہیں پڑتا۔ سفید تل بالوں کو گھنا اور چمکدار بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں، خاص طور پر بالوں میں موجود خشکی کو کم کرتے ہیں۔ یہ بالوں میں قدرتی چمک لاتے ہیں اور بالوں کو قبل از وقت سفید ہونے سے بچاتے ہیں۔ سفید تلوں میں قدرتی ہیلدی آئلز پائے جاتے ہیں جو جلد کی اندرونی تہوں تک نمی کو پہنچاتے ہیں، جس سے خشک جلد نرم ہو جاتی ہے، جلد کا کھردرا پن بھی ختم ہو جاتا ہے اور جلد میں قدرتی چمک بھی واپس آ جاتی ہے۔ سفید تلوں میں وٹامن ای اور قدرتی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ جلد کو بڑھاپے سے بچاتے ہیں، جھریوں کو کم کرتے ہیں اور جلد جوان نظر آتی ہے۔ سفید تل دانے، پمپلز اور سوزش کو بھی کم کرتے ہیں۔ سفید تلوں میں موجود قدرتی لیپڈز جلد پر ایک حفاظتی تہ بنا دیتے ہیں جو سردیوں میں جلد کو پھٹنے نہیں دیتی، گرمی میں جلد کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے، دھوپ کی سختی کم محسوس ہوتی ہے۔
سفید تلوں میں موجود زنک جلد میں کولیجن بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے جلد جوان لگتی ہے اور چہرے پر تازگی نظر آتی ہے۔ سفید تل معدہ مضبوط بناتے ہیں اور قبض میں بھی راحت دیتے ہیں۔ سفید تل سردیوں میں جسم میں حرارت اور طاقت پیدا کرتے ہیں، اسی لیے اکثر سردیوں میں تل کے لڈو بھی کھائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو سفید تل نہیں کھانے چاہیے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جنہیں الرجی ہو۔ کچھ لوگوں کو تلوں سے الرجی ہوتی ہے جنہیں سفید تل ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرے نمبر پر زیادہ وزن والے افراد ہیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ سفید تل زیادہ مقدار میں نہ کھائیں، کیونکہ یہ کافی طاقتور ہوتے ہیں اور ان سے وزن بھی بڑھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کا معدہ بہت حساس ہو، انہیں سفید تل قبض یا بدہضمی بھی دے سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر گرم مزاج والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جن کے منہ میں اکثر چھالے رہتے ہوں وہ سفید تل احتیاط سے استعمال کریں۔ اور پانچویں نمبر پر شوگر کے مریض ہیں۔ شوگر کے مریض بھی زیادہ مقدار میں سفید تل نہ کھائیں، کیونکہ یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اب سفید تل کے نقصانات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سفید تل زیادہ کھانے سے منہ میں چھالے پڑ سکتے ہیں، پیٹ میں گرمی یا جلن ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں میں الرجی یا خارش پیدا ہو سکتی ہے، وزن بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ بہت طاقتور اور غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، قبض یا بدہضمی بھی ہو سکتی ہے۔ سفید تل کھانے کا درست طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 1 سے 2 چمچ سفید تل کھانا کافی ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں دودھ میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو سالن، کھچڑی، دہی یا سلاد پر چھڑک کر کھا لیں۔ سردیوں میں تل کے لڈو بہترین رہتے ہیں، اور انہیں کھانے کے بعد تھوڑا سا پانی پی لینا اس کے فائدے کو بڑھا دیتا ہے۔ انہیں مناسب مقدار میں کھائیں اور بے احتیاطی سے پرہیز کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ہیلتھ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔